السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 20 सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 27 आयत नंबर 27। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ववहबना लहू ववहबना लहू इसहाक़ इसहाक़ वयाअक़ूब वयाअक़ूब वजअलना वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिन नुबुव्वत फी ज़ुर्रिय्यतिहि النبوة वल किताब والكتاب वआतैनाहु وآتيناه अजरहु أجره फ़िद दुनिया في الدنيا वइन्नहु وإنه फ़िल आखिरति في الآخرة लमिनस सालिहीन। لمن الصالحين। वलूतन ولوطا इज़ क़ाल إذ قال लिक़ौमिही لقومه इन्नकुम إنكم लतअतूनल لتأتون फ़ाहिशत الفاحشة मा सबक़कुम ما बिहा بها मिन अहदिम من أحد मिनल आलमीन। من العالمين। अइन्नकुम أئنكم लतअतूनर रिजाल لتأتون الرجال वतक़तऊन अस्सबील وتقطعون السبيل वतअतून وتأتون फ़ी नादीकुमुल في ناديكم मुनकर المنكر। फमा कान जवाब कौमिही فما كان جواب قومه इल्ला إلا अन क़ालू أن قالوا इतना ائتنا बिअज़ाबिल्लाहि بعذاب الله इन कुंत إن كنت मिनस सादिक़ीन। من الصادقين। क़ाल रब्बि अंसुरनी قال رب انصرني अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन। على القوم المفسدين। कौन पढ़ेगा? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين। ववहबना बा में कलकला होगा लहू इसहाक़ व याक़ूब। याक़ूब में मद्दा होगा, वाव साकिन उससे माक़बल पेश है। वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिन नुबुव्वा ज़ुर्रिय्यतिहिन नुबुव्वा नून मुशद्दद गुन्ना होगा ज़मानी। वल किताब व आतई तई में क्या होगा? याइलीन होगा। अज कलकला होगा अजरहू फ़िद दुनिया व इन्नहु नून मुशद्दद तो गुन्ना ज़मानी। फ़िल आखिरत रापुर पढ़ेंगे लमिनस सालिहीन। हीन में क्या होगा? मद्दा होगा। वलूतन इज़हार होगा। इज़ क़ाल जी इज़ क़ाल लिक़ौमिही क़ौम में क्या होगा? वावलीन। इन्नकुम गुन्ना ज़मानी। लतअतू तू में क्या होगा? मद्दा होगा। लतअतूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम में क्या होगा? इख़फ़ा शफ़ी। बिहा मिन अहदिन में
اظہار ہوگا. من العالمین مین میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. مدہ ہوگا. انکم نون مشدد ہے تو غنہ زمانی. لتأتون الرجال لتأتون الرجال کیا ہوگا؟ واؤ میں مدہ ہوگا، نون را کے ساتھ ملے گا اور جر بنون میں رکھا تھا. جی بلا گناہ ہے. جی. وتق کیا ہوگا؟ قلقلہ. وتقطعوا عو میں کیا ہوگا؟ عو میں کیا ہوگا؟ وہ مدہ ہوگا. مدہ ہوگا. وتقطعون السبیل وتأتون کیا ہوگا؟ سبیلا. وتأتون حمزہ کے جھٹکا دیں گے، تون میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. فی نادی مدہ ہوگا. مدہ ہوگا. فی نادیکم المنکر را پر پڑھیں گے اور منہ میں کیا ہوگا؟ خفا ہوگا. فما کان جواب قومہ میں کیا ہوگا؟ واولی. الا میں اخفا ہوگا. قالوا مدہ ہوگا دو. ائتنا بعذاب اللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. ان کنت اخفا ہوگا دونوں میں. من الصادقین کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. مدہ ہوگا. نون گناہ زمانی ہوگا. ہاں. قال رب انصرنی قال رب انصرنی میں رب انصرنی میں کیا ہوگا؟ نون کے ساتھ معاملات اخفا ہوگا. اخفا ہوگا. را پر پڑھیں گے. علی القوم القوم میں کیا ہوگا؟ باولین ہوگا. واو لیں گے. مفسدین کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. نون میں مدہ ہوگا. گناہ انی ہوگا. جی. وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے عطا کیے لہو اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اسحاق و یعقوب اور یعقوب. وجعلنا اور ہم نے رکھ دی فی ذریتہ اس کی اولاد میں النبوت نبوت والکتاب اور کتاب. وآتیناہ اور ہم نے دیا اس کو اجرہ اس کا اجر صلہ فی الدنیا دنیا میں. وانہ اور بلا شبہ او فی الآخرت آخرت میں لمن الصالحین البتہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. ولوطاً اور یاد کیجئے لوط کو اذ جب قال اس نے کہا تھا لقومہ اپنی قوم سے انکم بلا شبہ لتأتون البتہ ارتکاب کرتے ہو تم الفاحشۃ ایسی بے حیائی کا ما سبقکم کہ نہیں کی تم سے پہلے بہا او برائی من احد کسی ایک نے بھی من العالمین جہان والوں میں سے. انکم کیا بے شک تم لتأتون البتہ آتے ہو الرجال مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے. وتقطعون اور تم کاٹتے ہو السبیل راستے کو لوٹ مار کر کے. وتأتون اور تم کرتے ہو فی نادیکم اپنی مجلس میں المنکر برے کام. فما کان پھر نہ تھا جواب قومہ جواب اس کی قوم کا الا مگر ان یہ کہ قالوا انہوں نے کہا ائتنا تو لیا ہم پر بعذاب اللہ اللہ کا عذاب ان کنت اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے. قال لوط علیہ السلام نے کہا رب انصرنی اے میرے رب تو میری مدد فرما علی القوم المفسدین ان لوگوں کے خلاف جو فسادی ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب پیچھے ذکر ہوا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا کہ اس زمین کی طرف ہجرت کی، شام کی زمین سرزمین کی طرف ہجرت کی اور ایمان لائے اس کے ساتھ لوط علیہ السلام اس پر ایمان لے آئے. اب اپنے ملک میں جب رہ رہا تھا اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ بے گھر اور بے اولاد. تو وطن چھوڑ کے جب گیا تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں اولاد دی اور اسی کی اولاد سے دنیا بھر دی. اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے پھر انہی کی اولادوں میں جو ہے اور اسماعیل علیہ السلام بھی دیا تو انہی کی اولادوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بھی رکھ دی اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے انہی کی اولاد میں ہمارے نبی بھی پیدا ہوئے. اسی لیے فرمایا کہ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ اور ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی. نبوت اور کتاب بھی نبیوں کو دیے عیسیٰ علیہ السلام بھی اور کئی سارے بہت سارے انبیاء جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں. اور ہم نے اس کا اجر دنیا میں دیا. دنیا میں کیا دیا کہ کتاب بھی دی نبوت بھی دی اور جس زمین میں رہ رہا تھا شام کی زمین میں وہاں اللہ تعالیٰ نے قبولیت بھی دے دی. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی مشرکین اور عیسائی سارے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے تھے. اور آج ہم جب درود بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے درود بھیجتے ہیں اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں میں سے ہے. قیامت میں بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ نیک لوگوں میں ہوگا اور
اعلیٰ درجات اللہ تعالیٰ انہیں عطا کریں گے۔ ولوطًا اذ قال لقومہ، اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم یقیناً اس بے-حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ ایسے کام تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیے تھے۔ علماء نے ذکر کیے کتے لڑانا، کبوتر اڑانا اور مرغے لڑانا، اسی طرح جو ہے ہم جس پرستی کرنا، لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنا جو ان سے پہلے، اسی طرح داڑھی کا شیپ کرنا اس سے پہلے موجود نہیں تھا۔ اس قوم سے پہلے داڑھی کا شیپ کسی نے نہیں کی تھی۔ اسی قوم میں رائج ہوا اور شیطان نے، دو شیطان آئے جب یہ بیریش لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب کیا کریں، ان کی داڑیاں آئیں، تو انہوں نے ایک شیطان نے آ کے، دو شیطان آئے انسانی شکل میں، انسانی روپ میں، اور دونوں نے داڑیاں شیپ کی تھی، اور یا جو مفعول تھا اس کی داڑھی شیپ تھی اور جو فاعل تھا اس کی داڑھی تھی۔ تو وہ لوگوں کو یہ دکھا رہے تھے کہ بھئی اگر داڑھی ان کی آئی تو پھر کیا ہوا ہے، ان کی داڑھی شیپ کرو۔ تو وہاں سے یہ شیپ کرنے کا سلسلہ بھی داڑھی کا شروع ہوا، اس سے پہلے کوئی نہیں کرتے تھے۔ وَآتَيْنَا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ بلا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا بے شک تم آتے ہو، کیا بے شک تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو۔ راستے میں بیٹھتے تھے تو راستے میں وہ ڈکیتی کرتے تھے، لوگوں کو ڈراتے بھی تھے اور ڈکیتیاں بھی کرتے تھے، اسی طرح لوگوں کو پکڑ کے ان کے ساتھ بدکاریاں بھی کرتے تھے، اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو، یعنی مجلس میں یہ کہ آپس میں مل جل کے جو ہے برائی کرتے تھے، بے حیائی کرتے تھے، چھپ چھپا کے نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی اسی قوم کی خاصیت تھی جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، قوم لوط۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم پر اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچوں سے ہے۔ تو جواب میں یہ کہنے لگے کہ اگر اب واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور سچے ہیں تو آپ جس عذاب کا ہمیں ڈرا رہے ہیں تو وہ عذاب ہم پر لے آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مشرکین مکہ نے کہ قطنا قبل یوم الحساب، اگر آپ کہتے ہیں کہ عذاب ہے تھوڑا سا کچھ حصہ چک جیسے ملتا ہے، اس طرح کچھ حصہ ہمیں دنیا میں دے دیں اس عذاب کا۔ انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو اس نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ جب یہ لوط علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو کر یہ دعا کی کہ اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ القوم المفسدین میں الف لام عہد کا ہے، اس لیے ترجمہ ان مفسد لوگوں کا کیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر اپنی قوم پر بد دعا اس وقت کرتے ہیں جب انہیں یقین ہو جائے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے کچھ لوگوں کے نام لے کر جب مدینے آئے تو مدینے کی ہوا کچھ بگڑی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے کچھ صحابہ بیمار ہوئے، ابو بکر صدیق اور بلال رضی اللہ عنہ، اور غمگین بھی تھے بہت زیادہ، اور شعر کہتے تھے مکے کے بارے میں، اور مکے کی جو جھاڑیاں تھیں ان کا تذکرہ کرتے تھے شعر میں کہ کبھی ایسا دن بھی آئے گا جب ہم واپس مکے میں ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جب مکے سے انہوں نے نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ مکے سب سے بہترین شہر میرے نزدیک محبوب شہر تو ہی ہے اور اللہ کے ہاں بھی محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی آپ کو نہ چھوڑتا۔ تو جب مدینے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امی عائشہ ہی کہا کہ یا رسول اللہ حالت یہ کہ بلال بھی بیمار ہے، ابو بکر بھی بیمار ہے، اور شدید ان کو جو ہے بخار ان کا نکلا ہوا ہے اور غم کے مارے بخار نکلا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت کچھ کفار مکہ کے جو سرداران تھے ان کے ایک ایک کر کے نام لیے اور ان کے لیے بد دعا کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی